الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، بہت زیادہ گمان سے بچو، یقیناً کچھ گمان گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم لوگ بدگمانی کی عادت سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو گمان کرتا ہے، گمان سے مراد یہ ہے کہ جو بدگمانی انسان کرتا ہے، کسی کے لیے غلط سوچ، غلط خیال رکھتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گمان اور وہ خیال غلط ہوتا ہے، انسان سمجھ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، انسان اپنے آپ غلط سمجھ بیٹھتا ہے، غلط خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اور بھی بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ مثلا انسان اگر کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو پھر اس کی چھان بین میں لگتا ہے، اس کے عیبوں کو تلاشنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس انسان کو برا سمجھ رہا ہے، اور اس سے اپنے دل میں بغض پالتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بدگمانی سے بچو۔ اور ایک گناہ اس سے یہ ہوتا ہے بدگمان رہنے والے سے کہ وہ جس سے بدگمان ہے جگہ جگہ اس کی غیبت کرتا پھرتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، وہ تو اس طریقے سے کرتا ہے اور اس کے یہ اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بدگمانی سے بچو۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ملفوظ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا، ملاقات کرنے کے لیے آتا، اور اس کے اندر اگر 99 برائیاں ہوتی اور ایک خوبی ہوتی، تو میں اس کی 99 برائیوں کو نہیں دیکھتا تھا، صرف ایک خوبی کو دیکھتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر برائیاں ہیں، اور یقیناً ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کی برائیوں سے صرف نظر کریے، اور اگر اس کے اندر اچھائیاں ہیں جو کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں، اچھائیاں اور برائیاں، تو آپ اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، اس کی اچھائیوں کی قدر کریں، اس کی اچھائیوں کو لیں اور برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خود کا دل صاف ہوگا، آپ کا خود کا دل سکون میں ہوگا، آپ خود بغض کی اور حسد کی اور چغلی جیسی اور غیبت جیسی برائیوں سے خود بخود بچ جائیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ساحل سمندر سے گزر رہے تھے
اور فرماتے ہیں کہ میں نے ساحل سمندر پر ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک بوتل ہے جس میں کچھ مشروب ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ کیسا دور آ گیا ہے کہ لوگ اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ ساحل سمندر پر عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور شراب نوشی کر رہا ہے۔ ان کو یہ گمان ہوا دیکھ کر، کہتے ہیں کہ اسی ساحل پر میں کچھ آگے تک گزرا تو ایک کشتی آ رہی تھی۔ اس کشتی میں کافی لوگ سوار تھے، تقریباً 30 لوگ سوار تھے کہ اچانک ایک موج آئی اور اس کشتی کے سارے لوگ ڈوب گئے، وہ کشتی پلٹ گئی۔ وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے تو اتنے میں ہی وہ جو نوجوان جہاں سے وہ گزرے تھے وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور چھلانگ لگائی اور اس میں سے 29 لوگوں کو بچا لیا۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ تم نے اس میں سے 29 لوگوں کو بچا لیا ہے، 29 افراد کی جان بچا لی، اس ایک کو بھی بچاؤ۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں تو بڑا برا انسان ہوں، میں تو شراب نوش ہوں، میں تو غلط کام کرنے والا انسان ہوں، تم تو بڑے نیک انسان ہو، تم ایک کی جان بچا کر دکھاؤ۔ مطلب یہ کہ وہ پتہ نہیں خدا کا کتنا قریبی بندہ تھا، اس نے ان کے دل کا بھی حال سمجھ لیا، اس نے ان کو بھاپ لیا کہ انہوں نے میرے بارے میں غلط خیال کیا ہے، غلط گمان کیا ہے۔ وہ حیران رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس نے جواب دیا کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ تم نے ابھی جو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوں، دراصل وہ میری ماں ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، وہ گھبراتی ہے، گھر میں بند گھر میں گھبراتی ہے، تو میں اس کا دل لگانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ساحل سمندر پر لے آتا ہوں، اور یہ جو تم نے شراب کی بوتل سمجھی ہے، جو شیشی میں مشروب ہے، وہ جوس ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں، اس کا دل بہلاتا ہوں۔ تو اس لیے بڑوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نظر آنے والی چیز بھی جس کو ہم گمان کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، ہمیں غلط نظر آتی ہے۔ اس لیے انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بات تھی صحابہ کے درمیان، مشورہ چل رہا تھا کہ مکے پہ حملہ کرنا ہے، تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی صحابی تھے، سچے پکے صحابی تھے، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے اس کی اطلاع کفار مکہ کو پہنچا دی، لیکن ان کا یہ راز چھپ نہ پایا، یہ راز ان کا فاش ہو گیا کہ انہوں نے مخبری کی ہے، کفار مکہ کو اندر کی خبر پہنچائی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کسی بھی شخص کے لیے، فوج کے ساتھ غداری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ظاہری بات کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے اتنی بڑی غداری کیسے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، بدگمان مت ہو، ان سے واقعہ معلوم کرو کہ بات کیا ہے۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے ایسے غداری کیوں کی؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیونکہ میں مکے سے ہجرت کر کے آ گیا ہوں اور مکے میں میرے گھر والے ہیں، میرے بیوی بچے سب وہیں رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ میری اس مخبری کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں اور رحم کریں اور میرے بیوی بچوں کو امان دے دیں، اور جہاں تک بات ہے آپ کی فتح کی تو مجھے دل سے یقین ہے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فتح اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے صرف اس غرض سے کہ میرے بیوی بچوں کا بھلا ہو جائے گا، وہ لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس غرض سے میں نے مخبری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں کہ جو بدر کی جنگ میں شہید تھے، جہاں بڑے
حالات تھے، بڑی مشکل کا سامنا تھا، وہاں انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ اگر یہ غدار ہوتے تو یہ وہیں جنگ چھوڑ کر بھاگ سکتے تھے، یہ غدار نہیں ہے۔ اور بدر صحابی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروانہ پیش کر دیا ہے کہ جو صحابی جنگ میں شریک ہوئے ہیں ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، لہذا ان کی اس غلطی کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ہم بدگمانی پال کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا مشاہدہ کریں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو بھی بہت بڑی لڑائیوں کی وجہ، جھگڑے کی وجہ، ایک دوسرے سے دوریوں کی وجہ، حسد کی، چغلی کی، بغض کی وجہ صرف اور صرف بدگمانی ہے۔ صاحب کسی دوست نے آ کے بتا دیا کہ فلاں شخص تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فوراً بدگمان ہو گئے۔ یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس سے جا کر پوچھیں کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم نے تمہارے بارے میں ایسا سنا ہے۔ یہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے اور ہم لوگ فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ سارا معاشرہ اسی گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہمارے گھریلو حالات اسی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہیں ہم لوگ۔ آئے دن ہم واقعات سنتے ہیں کہ شادی ہوئی 10 دن بھی نہیں چلی، 1 مہینہ بھی نہیں رہی، 6 مہینے بھی نہیں رہی اور میاں بیوی جدا ہو گئے، طلاق ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ بیوی شوہر سے بدگمان ہو رہی ہے، شوہر بیوی سے بدگمان ہو رہا ہے، کسی رشتہ دار نے کچھ بات بتا دی، فوراً بدگمانی ہو گئی۔ آپس میں بات کرنے کی اور صلح کرنے کی یا بات کو سمجھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں اور رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ یقیناً بعض گناہ جو ہے، بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ صاحب معاملہ سے بات کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آج سارے معاملات، چاہے ہمارے بازار کے معاملات ہوں، ہمارے گھر کے معاملات ہوں، ہمارے دوستیوں کے معاملات ہوں، ہمارے رشتہ داروں کے معاملات ہوں، یہ سارے معاملات جو لڑائیاں جو وجود میں آتی ہیں، جو جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ ایک اور ایک ہے کہ بدگمانی۔ ہم ہر کسی سے بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ انسان خود سے بدگمان رہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ آپ نیک اعمال کر رہے ہو، آپ کسی سے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، آپ گناہوں سے بچتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، نماز روزے کے پابند ہو، لیکن خود سے بدگمان رہو کہ ہو سکتا ہے کہ میری نمازوں میں کمی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے روزوں میں کمی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری دعاؤں میں کمی ہے، ہو سکتا ہے میں زیادہ نیک اعمال نہ کرتا ہوں۔ یہ گمان ہمیشہ اپنے دل میں رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے اعمال کو کم سمجھو گے، آپ اپنے اعمال کے بارے میں یہ سمجھو گے کہ میں زیادہ نیک اعمال کرنے والا انسان نہیں ہوں، تو آپ نیک اعمال کی طرف راغب ہوگے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانے کی کوشش کرو گے۔ اگر آپ اپنے آپ سے خوش گمان ہو جائیں گے اور یہ سوچ لیں گے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا روزے دار ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، میں تو اللہ کا بہت قریبی ہوں، جس دن آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ وہ یہ ہتھ کنڈے کے ذریعے سے اچھے اچھے نیک لوگوں کو بہکا دیتا ہے، اچھے اچھے نیک لوگوں کو بہکا دیتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک روشنی ان کو نظر آئی، گویا جیسے اللہ ان کے سامنے نمودار ہو گیا اور ان سے بات کر رہا ہو۔ در حقیقت وہ شیطان تھا، ایک روشنی کی شکل میں آیا اور آ کر ان سے کہنے لگا کہ عبد القادر، تمہیں آج سے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آج سے قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آج سے نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نیکیاں کرتے کرتے، نیک اعمال کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ انہوں نے، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، انہیں فوراً اللہ کی جانب سے خیال آیا کہ نماز نبی کے لیے معاف نہیں ہوئی،
نماز تو انبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی، نماز صحابہ کے لیے معاف نہیں ہوئی، نیک عبادتوں سے رکنے کا حکم صحابہ کو نہیں ہوا، نبیوں کو نہیں ہوا، نبی جو کہ بخشے بخشائے تھے ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا، اولیاء اللہ کو نہیں دیا گیا۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں، میں کون سا اتنا نیک انسان ہوں کہ میری نمازیں معاف کر دی گئیں؟ فوراً ہی ان کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ شیطان کا گندا خیال ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ فوراً انہوں نے لا حول پڑھا۔ لا حول پڑھتے ہی شیطان سمجھ گیا کہ ان کو علم ہو گیا کہ میں شیطان ہوں، جاتے جاتے بھی ایک ہتھ کنڈا اپنایا اور کہنے لگا کہ عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا کہ تو نے مجھے اپنے علم سے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں۔ پھر ان کو خیال آیا، اللہ کی جانب سے مدد آئی، انہوں نے پھر جواب دیا۔ وہ تکبر میں نہیں آئے، وہ عجب میں نہیں آئے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ اگر ان کو یہ گمان ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں تو ان کے ساتھ اللہ کی یہ مدد کبھی نہیں آتی، وہ اپنے تکبر میں پڑ کر ہلاک ہو جاتے۔ اس لیے کبھی بھی نہ اپنی نیکیوں پر تکبر کرو، نہ کسی دوسرے سے بدگمان ہو، اپنے دل کو پاک صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو، نیکیوں کی طرف راغب رہو، ہر انسان سے محبت کرو۔ کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسا عمل بھی پیش آ جائے کہ تمہیں ظاہراً دیکھ کے بھی یہ لگتا ہو کہ یہ شخص میرے خلاف ہے، یہ شخص میرے خلاف چالیں چلتا ہے، پھر بھی اس سے بدگمان مت ہو، اس لیے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کرنے والا ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا دے، وہ کسی کو بے عزت کر دے، وہ کسی کو ذلیل کر دے، اس لیے کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو چھوڑو، یہ خیالات شیطان کی جانب سے ہیں، بلکہ جب بھی برے خیالات آئیں لا حول پڑھو اور ہر انسان کے بارے میں خوش گمان رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔